ایک گھر سکون، برکت اور محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ گناہ سکون کو ختم کر دیتے ہیں، محبت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، نفرتیں عروج پر لاتے ہیں۔ خاص طور پر عورت کے اعمال پورے گھر کے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں۔ چند ایسے گناہ ہیں جو عورت کے ہاتھوں نہ صرف گھر کی بربادی کا باعث بنتے ہیں بلکہ غربت، بے سکونی اور پریشانیوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل نہیں فرماتا جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل نہیں فرماتا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں غیبت کی جاتی ہو، جہاں کسی کا حق مارا جاتا ہو، جہاں چغلی کی جاتی ہو۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حق کو ادا نہیں کرتی، اس عورت کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس عورت کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی، تب تک نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ تو اس کا روزہ قبول، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ عورتوں مردوں کے آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت لانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشرے کے وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتے تھے آج بربادی اور تنہائی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ طلاق جو کبھی ایک ناگزیر اور آخری قدم ہوا کرتی تھی اب ایک عام اور بے خوف عمل بنتا جا رہا ہے۔ ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، بچوں کی مسکراہٹیں آنسوں میں بدل رہی ہیں، اور میاں بیوی کے خواب خاک میں مل رہے ہیں، میاں بیوی کے سپنے خاک میں مل رہے ہیں۔ اللہ، کس کی نظر لگ گئی میرے معاشرے کو؟ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا تھا، ایک منٹ نہیں گزار سکتا تھا اپنی بیوی کے بغیر، اب اسے چھوڑنے کا فیصلہ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ اور وہ عورت جو کبھی شوہر کا سکون کا ذریعہ ہوتی تھی، شوہر کے سکون کا ذریعہ ہوتی تھی، لیکن اب شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی وہی عورت بنی ہوئی ہے۔ وہ بیوی جو کبھی سکون کا ذریعہ تھی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ معصوم بچے جن کی مسکراہٹیں طلاق کے کاغذوں کے نیچے دب کر رہ جاتی ہیں۔ ارے بچوں کا کیا قصور میرے بھائیوں؟ بچوں کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ وہ معصوم بچے سوال کرتے ہیں، ابو ہماری امی کہاں چلی گئی؟ امی ابو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ امی کو کیوں چھوڑ دیا ابو نے؟ یہ سوال ان کے دل میں ہمیشہ گونجتے رہتے ہیں، اور وہ اندر سے ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ جس گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ جائیں پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت لاتے ہیں۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا اور ان گناہوں سے جلد از جلد پکی اور پختہ توبہ کیجیے گا۔ فرمایا نمبر 1، پہلا گناہ غیبت اور چغل خوری۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو گھر کے سکون کو اندر ہی اندر سے کھاتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! غیبت اور چغلی یہ ایک ایسا زہر ہے جو سکون کو اندر سے کھا جاتا ہے، جو امن و قرار کو اندر سے کھا جاتا ہے، جو پیار و محبت کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ عورت اگر دوسروں کی برائیاں بیان کرتی ہے، چغل خوری کرتی ہے، یا دوسروں کے گھروں کے راز افشاں کرتی ہے، راز فاش کرتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اثر اس کے اپنے گھر پر پڑتا ہے۔ دوسروں کی چغلی غیبت کر کے، دوسروں کا گھر برباد کر کے، دوسروں کا راز فاش کر کے
اسے سکون ملتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا اثر اس کے اپنے گھر پر پڑتا ہے۔ غیبت کرنے والے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سنو، چغلی کرنے والے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ غیبت کا گناہ صرف زبان کا نہیں، چغلی کا گناہ صرف زبان کا نہیں، یہ روح کو بھی سیاہ کر دیتا ہے۔ غیبت چغلی روح کو بھی سیاہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے وقت کی مشہور عبادت گزار تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ اس عورت کی نمازیں، روزے اور ذکر اذکار دیکھ کر اسے نیک اور متقی سمجھتے تھے۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر کبھی رکا نہیں تھا، لیکن اس عبادت کے پیچھے، اس کی نمازوں کے پیچھے، اس کے سجدوں کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جس کا پردہ اس کی موت کے وقت فاش ہوا۔ اور یہ واقعہ آج بھی عبرت کا نمونہ بن کر ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے، تاکہ ہم پڑھیں اور سبق حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ جب اس عورت کی موت کا وقت آیا، اب غور کیجئے گا، توجہ طلب بات ہے، جب اس عورت کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا ہے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا ہے۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا ہے، آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا ہے۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اسے اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے لگے۔ مرنے والی عورت کو، عبادت گزار کو اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی زبان پر کلمہ کے بجائے دوسروں کی برائیاں تھیں۔ کلمہ کے بجائے دوسروں کی برائیاں تھیں، غیبت تھی، چغلی تھی۔ وہ اپنے شوہر، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی غیبت کیے جا رہی تھی۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں مرو گے، اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے۔ خیر، لوگ حیران اور پریشان تھے۔ جو عورت زندگی بھر عبادت کرتی رہی، وہ آخری وقت میں غیبت کیوں کر رہی؟ آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہو رہا؟ آخری وقت میں وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلے، لیکن اس کی زبان غیبت کے زہر سے خالی نہ ہوئی۔ غیبت ہی کرتی چلی جا رہی تھی، چغلی ہی کرتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار اس کی روح اس کے جسم سے نکلی، اس کی روح اس کے جسم سے نکلی۔ اب توجہ طلب بات ہے، لیکن روح کے ساتھ ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرتے ہوئے فرشتے کانپ رہے تھے، روح نکالنے والے فرشتے کانپ رہے تھے۔ اس کی روح نے اسے بد دعائیں دینا شروع کی۔ جسم سے روح نکلی، نکلتے ہی روح نے اسے بد دعائیں دینا شروع کی کہ اے بد نصیب عورت، تو نے مجھے ان گناہوں سے بھر دیا جو اللہ کے غضب کا باعث بنے۔ آج میں تیرے اعمال کی گواہ ہوں اور تیرا انجام دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی کانپ رہے ہیں۔ روح کہنے لگی، اے بد نصیب عورت، میں نے تجھے نیکوں کا زینہ بنایا تھا، مگر تو نے مجھے گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ میرے پروں کو روشنی کا وعدہ تھا، مگر تو نے مجھے اندھیروں کے قید میں ڈال دیا۔ تیرے اعمال نے میری پاکیزگی کو داغدار کر دیا۔ میں نے جنت کی خوشیوں کے لیے اڑان بھری تھی، مگر تو نے مجھے عذاب کی ہوا میں جلا دیا۔ میں نے تجھے عبادت کے ذریعے بلند کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے تجھے عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قیام، رکوع و سجود کے ذریعے تجھے بلند کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر تو نے اپنی زبان کے گناہوں سے مجھے زمین پر گرا دیا۔ تو نے میری امیدوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیا اور میرے لیے صرف مایوسی کا دامن چھوڑا۔ میری پرواز اللہ کی محبت کے لیے تھی، میری پرواز نبی کی محبت کے لیے تھی، مگر تو نے مجھے نفرت اور حسد کے پنجرے میں قید کر دیا۔ میں دعا کی شکل میں بلند ہونا چاہتی تھی، بلند مقام حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر تو نے مجھے بد دعا کے کانٹوں پر اکیلا تن تنہا چھوڑ دیا۔
تیرے جھوٹ نے مجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تو مجھے نماز کی روشنی میں غسل دے۔ روح کہنے لگی اے عورت میں چاہتی تھی کہ تو مجھے نماز کی روشنی میں غسل دے، مگر تو نے مجھے گناہوں کی گہرائی میں ڈبو دیا۔ قصہ مختصر دوستو، جب کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ شوہر کی غیبت کرنے لگی تو سن کر وہاں موجود لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب اس عورت کو دفن کرنے کا وقت آیا، اب سنیے، عبرت حاصل کیجیے۔ جب اس عورت کو دفن کرنے کا وقت آیا تو زمین نے چیخ کر کہا، زمین نے پکار کر کہا، مٹی نے رو کر کہا مجھے گنہگار کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ مٹی کہہ رہی، مجھے گنہگاروں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ عورت میرے اندر نہیں آ سکتی اور مجھے گنہگاروں کے لیے نہیں بنایا گیا، لہٰذا یہ بدکار عورت میرے اندر نہیں رہ سکتی۔ میں پاکیزگی کا لباس پہننے والوں کے لیے ہوں، گناہوں کا بوجھ میں نہیں سہ سکتی۔ میری گہرائی سکون کی جگہ ہے، میری تنہائی سکون کی جگہ ہے، نہ کہ تیرے جیسے گنہگار کی جگہ۔ تو نے اپنی زبان سے زہر اگلا، اے بدبخت عورت، اے بدقسمت عورت، تو نے اپنی زبان سے زہر اگلا۔ اب میں تجھے اپنے اندر کیسے جگہ دوں؟ بتا، تیری ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری زندگی تیرے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی رہی، اب میں تجھے اپنے اندر کیسے جگہ دوں؟ میری ذمہ داری انسان کے لیے راحت ہے، میری ذمہ داری مرنے والے کے لیے سکون ہے، مگر تو نے تو مجھے عذاب کا میدان بنا دیا۔ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کو سنبھالوں، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کو سکون دوں، مگر تیرے جیسی گنہگار کے لیے میرے دروازے بند ہیں، میرے اندر سکون کے دروازے بند ہیں، میرے اندر راحت کے دروازے بند ہیں۔ تیرے گناہوں کی بو نے میری پاکیزگی کو آلودہ کر دیا، تیرے گناہوں کی بدبو نے میری پاکیزگی کو گندا کر دیا۔ میں تجھے کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ تو نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، خدا کی نافرمانی میں گزاری، گناہوں میں گزاری۔ اب میرے اندر سکون کی جگہ نہیں ہے، تیرے لیے میرے اندر سکون کی جگہ نہیں بچی۔ میری آغوش میں وہی سکون پا سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جیا ہو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سانسیں لی ہوں۔ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، جب قبر کے اندر سانپ، بچھو اور اللہ کے عذاب کی علامات ظاہر ہوئیں تو لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر جب کیڑے مکوڑے اور عذاب دیکھا تو لوگ گھبرا گئے اور اس کی تدفین دوسری جگہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی، اس قبر کو بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ قبر کے اندر اندھیرا تھا، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بچھو تھے۔ یہ قبر بند کر کے دوسری قبر کھودی گئی، دوسری قبر کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہاں بھی وہی ہوا۔ قبر کے اندر عذاب کے آثار نمایاں تھے، لوگ حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ اللہ، یہ تو عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں بن گئی؟ تیسری قبر کھودی گئی۔ جب پانچویں قبر کھودی گئی تو جیسے ہی لوگ اسے دفن کرنے لگے تو آسمان سے ایک پرچہ زمین پر گرا۔ توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں، جب لوگ پانچویں قبر کے اندر اس عورت کو دفن کرنے لگے تو آسمان سے زمین پر ایک پرچہ گرا۔ اس پرچے پر لکھا تھا کہ اس عورت کو جہاں بھی دفناؤ گے اللہ کا عذاب وہیں موجود ہوگا، یہ عذاب اس کے اعمال کی سزا ہے۔ یہ عورت جو دنیا میں بو کر آئی ہے آج وہی کاٹے گی۔ اللہ اکبر، یہ عورت جو دنیا میں بو کر آئی ہے وہی کاٹے گی۔ یہ تحریر پڑھ کر وہاں موجود لوگ زاروں قطار رونے لگے، لوگ لرز اٹھے، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اس عورت کو وہیں دفن کر دیا، لیکن اس کی قبر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔
اس کے شوہر سے لوگوں نے پوچھا، اس کی تدفین کے بعد شوہر سے لوگوں نے پوچھا کہ تیری بیوی تو عبادت گزار تھی، نمازی تھی، پھر اس کا ایسا انجام کیوں ہوا ایسا انجام؟ اب دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ شوہر نے جواب دیا، بھائیو میری بیوی عبادت گزار تو تھی، نمازی تو تھی، لیکن اس کی زبان دوسروں کی برائیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میری بیوی نمازی تو تھی، لیکن بیوی کی زبان غیبت کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ ہر وقت غیبت کرتی رہتی، لوگوں کو آپس میں لڑاتی اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اس نے کئی ہنستے بستے گھروں کو اجاڑا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے۔ اس کی عبادت اس کے گناہوں کو نہ چھپا سکی، اس کی نماز اس کے گناہوں کو نہ چھپا سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں حقوق العباد کا معاملہ سب سے اہم ہے، سب سے قیمتی ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں، غیبت اور چغلی جیسے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور اچھے کلمات کے لیے وقف کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے ہمارے اعمال کل ہماری قبروں کا حال طے کریں گے۔ جو آج ہم بوتے ہیں وہی کل ہم کاٹیں گے۔ گھر میں غربت، پریشانیاں، مصیبتیں اور تباہی لانے والا عورت کا دوسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ شوہر گھر کا نگہبان ہوتا ہے اور اس کی عزت اور اطاعت عورت کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اسے نیچا دکھاتی ہے یا اس کے فیصلوں کو رد کرتی ہے تو یہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ عورت کا یہ بہت بڑا گناہ اللہ کے بہت بڑے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کا گھر بے سکون ہو جاتا ہے اور رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، شوہر کی نافرمانی صرف دنیاوی نقصان نہیں، آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس کے بستر سے دور ہو گئی اور وہ عورت توبہ نہ کرے، شوہر کو راضی نہ کرے، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ پوری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ اور اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، شوہر کی خدمت بھی کرے، شوہر کی نوکری بھی کرے، شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، فرمائے اس عورت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھی۔ جب صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہروں کی نافرمان تھی، شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی تھی، آج جہنم کی آگ میں چیخو پکار کر رہی۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والا گناہ نہ صرف شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے بلکہ گھر میں آنے والے رزق کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی سکون کی سانس لینے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ فرمایا گھر کو تباہ کرنے والا عورت کا تیسرا گناہ فضول خرچی اور ناشکری کرنا۔ فضول خرچی اور ناشکری دونوں عورت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ فضول خرچی بھی عورت کی سب سے بڑی دشمن اور ناشکری بھی عورت کی سب سے بڑی دشمن۔ جب عورت شوہر کی کمائی ضائع کرتی ہے اور ساتھ ہی ناشکری کرتی ہے، ایک تو یہ نادان شوہر کی کمائی ضائع کرتی ہے اور ساتھ میں یہ ناشکری کرتی ہے، تو آسمان کے فرشتے اللہ کے سامنے رو کر فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ عورت اس ہاتھ کی قدر نہیں کرتی جو رات دن تیرے حکم سے محنت کر کے اسے رزق پہنچاتے ہیں، اس شوہر کی قدر نہیں کرتی جو شوہر کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر دن رات کما کے اسے رزق پہنچاتا ہے۔ یہ عورت اس شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ مالک، یہ عورت شوہر کی محنت کی حرمت کو پامال کر رہی ہے۔
محنت کو پامال کر رہی ہے اور تیرے رزق کو اپنی خواہشات کی پھینٹ چڑھا رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، ہم نے تیرے حکم پر اس گھر کو برکتیں پہنچائیں، مگر اس بدبخت عورت نے اپنی ناشکری کے ذریعے ان برکتوں کو زائل کر دیا۔ یا اللہ، اس نے تیرے دیے ہوئے سکون کو اپنی فضول خرچی اور ضد سے برباد کر دیا۔ یہ عورت شوہر کی تھکن کا مذاق اڑاتی ہے، مزید دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ یا رب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے شوہر کے ہاتھ چھلنی ہو گئے، مگر اس عورت نے شوہر پر رحم نہ کیا، شوہر پر اسے ترس نہ آیا۔ یا اللہ، اس نے شوہر پر رحم نہیں کیا، تو اس پر رحم نہ کر۔ یا اللہ، یہ عورت شوہر کے سکون کو آگ میں جھونک رہی ہے اور تیری نعمتوں کو نافرمانی میں ضائع کر رہی ہے۔ یا اللہ، تو نے ان کے گھر کو محبت سے بھرنے کا حکم دیا، مگر اس بیوی نے اسے حسرتوں اور پریشانیوں کا گڑھا بنا دیا۔ اس گھر کو حسرتوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور تباہی کا گڑھا بنا دیا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، ناشکری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا جو خدا تیری جھولی کو نعمتوں سے بھر سکتا ہے وہ اسے پل بھر میں خالی بھی کر سکتا ہے۔ جو خدا زندگی عطا کرتا ہے وہ پلک چھپکنے میں موت کی نیند بھی سلا سکتا ہے۔ جسے وہ چھیننے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو خدا تجھے زمین پر چلنے کے قابل بناتا ہے وہ ایک لمحے میں تجھے زمین کے نیچے دفن بھی کر سکتا ہے۔ جو خدا تیرے آنسو پوچھ سکتا ہے وہ تیرے غرور کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھ، جو خدا تجھے عزت کے عرش پر بٹھاتا ہے، عزت کے تاج پر بٹھاتا ہے، وہ تجھے ذلت کے گڑھے میں بھی گرا سکتا ہے۔ تیرے دسترخوان پر جو کھانا ہے وہ تیرے شکر کی بدولت ہے۔ تیرے دسترخوان پر جو روٹی ہے، جو لنگر ہے، وہ تیرے شکر کی بدولت ہے۔ ناشکری نے تو تیرے جیسی قوموں کو برباد کر دیا ہے۔ تیرے جیسی قوم ناشکری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر گئی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی دی ہوئی ہر سانس امانت ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ سانس اللہ واپس لے لے تو تیرا یہ خوبصورت وجود مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، جو خدا رات کو تیرے لیے سکون لاتا ہے وہی خدا سکون کو عذاب میں بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ گھر میں پریشانیاں، غربت، مصیبتیں اور تباہی لانے والا چوتھا گناہ حسد اور دوسروں کی کامیابیوں پر جلنا۔ حسد ایک آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے اور پھر پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ حسد ایک آگ ہے۔ اگر عورت دوسروں کی خوشیوں پر حسد کرتی ہے، ان کی کامیابیوں پر جلتی ہے، تو یہ گناہ عورت کے گھر کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حسد کرنے والی عورت کبھی خوش نہیں رہ سکتی اور اس کا گھر بھی ایک بے سکون جگہ بن جاتا ہے، اس کا گھر ویرانے میں بدل دیا جاتا ہے۔ گھر میں غربت، پریشانی لانے والا، مصیبتیں اور تباہی لانے والا پانچواں گناہ عبادت میں غفلت، نماز میں غفلت۔ گھر کی برکت اور سکون عورت کی عبادت سے جڑی ہوتی ہے۔ گھر کی برکت اور سکون، یاد رکھنا، یہ عورت کی عبادت سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز چھوڑتی ہے، قرآن سے دور رہتی ہے اور اللہ سے تعلق کمزور کر لیتی ہے تو یہ پورے گھر پر اثر ڈالتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے غفلت رزق میں تنگی، گھر میں جھگڑے اور پریشانیوں کو بڑھا دیتی۔ اللہ کی عبادت میں غفلت، عبادت نہ کرنے والی عورت کے دل سے سکون چھن جاتا ہے اور اس کا گھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ عورت کا سب سے اہم فریضہ اولاد کی صحیح تربیت ہے میری بہنوں، اہم فریضہ اولاد کی تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتی یا انہیں دنیاوی لالچ اور گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے تو یہ گناہ پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ بد تہذیب، بد تمیز اور گنہگار اولاد گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ 5 گناہ گھر میں غربت، بے سکونی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ عورت اگر اپنی ذات اور اعمال کی اصلاح کر لے تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے پھر پورا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کے قریب رہنا، نماز قائم کرنا، شوہر کی عزت کرنا اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں
جو گھر کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں، رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کو عبادت، محبت اور شکر گزاری سے سجاتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، رحمت بانٹنے والے فرشتے اترتے ہیں۔ لیکن جو عورت گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، ان 5 گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، اس عورت کے گھر جلد تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان 5 گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا